السلام علیکم، کرائم ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا عمیر۔ ملک میں بڑھتے ریپ کیسز اور قتل میں دن پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اس میں ناکام ہیں اور اس پر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ دنیا بھر میں مسئلہ ہے۔ یہ بہت ہمیں یاد رکھنے والی بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنے والی بات اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا انوائرمنٹ کو ہو گیا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک ہمارا ہے یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم عدم شمار اکٹھے کرتے ہیں آن کیسز، تو جب انکریز ہوتے ہیں کیونکہ یہ رپورٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں ایک طرف سے تسلی ہوتی ہے کہ کم از کم لوگ رپورٹ کر رہے ہیں۔ پہلے کوئی رپورٹ نہیں کرتا تھا، بہت کم کیسز ہوتے تھے جو سامنے آتے تھے، تو یہ تو ایک مثبت بات ہے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنے چھپے ہوئے ہیں، سو ہو سکتا ہے بہت زیادہ کیسز ہوں، ٹھیک ہے نا، جو سامنے ہی نہیں آ رہے۔ بات یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیسز کم سے کم ہوں تو پھر اویئرنیس بہت دینی پڑے گی، لوگوں کو پتہ ہو، لوگوں کو اسٹریٹجیز پتہ ہوں کہ بچوں کو پتہ ہو کہاں کہاں ان کے خطرے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے کرنا ہوتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے۔ والدین کو پتہ ہو بچوں کے ساتھ کس طرح انہوں نے برتاؤ کرنا ہے کہ ان کو نہ ایکسپوجر ہو ان چیزوں سے۔ ایکچولی اویئرنیس اور لرننگ بہت ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ کیسز کم ہوں۔ اچھا میم، آپ نے بھی بات کی پیرنٹس کی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں پیرنٹس کا رول امپورٹنٹ ہونا چاہیے اپنی اولاد کو اویئرنیس کے طور پہ کہ باہر جو ہیں وہ ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے؟ بالکل بالکل، پیرنٹس کا تو بہت میجر رول ہے، اور ان کو دیکھیں جب تک وہ کچھ جانتے نہیں ہیں تو وہ کیا کریں گے، تو ہمیں ان کو بتانا ضروری ہے پہلے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رابطہ قائم کرنا ہے، اپنے بچوں کو تحفظ کے بارے میں بتانا ہے، خود سمجھنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ مار پیٹ کر رہے ہیں بچے کے ساتھ، اگر آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وہ بچہ تو کسی کے ہاتھ چلے جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی اچھی طرح بات کرے گا تو بچہ کہے گا چلو یہ تو بہت پیار سے بات کر رہے ہیں۔ سو بہت سی چیزیں جو والدین کو سکھانی ہیں جو ہم کمیونٹیز میں کرتے ہیں۔ جی اچھا میم، ہماری سوسائٹی اور پبلک یہ دو چیزیں ہیں، اس میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا اس میں میڈیا میں، اس سوسائٹی میں میڈیا کا کیا رول ہے، آگے پھر میڈیا کے بعد پبلک کا رول اس میں کیا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیں، پبلک کو آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جہاں پہ زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں بچوں کی ایشوز کو، ان کے یہاں مینڈیٹری رپورٹنگ ہے، جس کا مطلب ہے اگر آپ کوئی بھی بندہ کہیں بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مار پیٹ ہے، چاہے کوئی اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، یا وہ بہت رو رہا ہے، یا اسکول نہیں جا رہا ہے، تو ان کی ہمیشہ ایک رپورٹنگ سسٹم ہوتی ہے کہ آپ نے رپورٹ ضرور کرنا ہے، جس طرح ٹیچر نے ضرور رپورٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر اگر دیکھتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی ایسے نشان ہیں جو آیا ہے جو اس کو علامت دیتی ہے کہ یہ شاید کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو رپورٹ کرنا مینڈیٹری ہے، ورنہ ان کے خلاف کام جا سکتا ہے۔ جب وہ رپورٹ کرتے ہیں پوری ٹیم ایکشن میں آ جاتی ہے، ان کا ویلفیئر آفیسر، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر، یہ سب پہنچتے ہیں اور انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے، کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ اس کے آگے کام لیتے ہیں کہ بچے کو کہیں خاص پروٹیکشن دینی ہے، والدین کو کچھ کرنا ہے، پھر نظر رکھتے ہیں اس پہ۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ۔ میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں میڈیا بہت بدل گئی ہے۔ میڈیا ایشوز پہ میں یہ نہیں کہوں گی صرف سنسنی خیز خبریں دینا چاہ رہی ہے، مگر سیریسنس آف ایشو کو شاید کم سمجھنے لگی ہے کہ بتا دیا کہ مرڈر ہو گیا ہے، کوئی فالو اپ نہیں ہوتا کہ بھئی دوسرے کو پتہ لگے کہ بھئی یہ چیز یہاں تک پہنچی ہے۔ میرے خیال سے میڈیا تھوڑا سا اور رسپانسبل اس میں ہو سکتی ہے، نام نہ دیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نام نہ دیں بچے کا، مگر اس کی عمر ضرور بتائیں، کس نے کیا ہے وہ ضرور بتائیں، تاکہ یہ چیزیں
خاص طور پہ ہمارے لیے تو بڑی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں یہ باتیں ضرور ہونی ہیں کہ کون سے عمر کے بچے کہاں پھنس رہے ہیں، کون کر رہا ہے، یہ ہم ساری انفارمیشن دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کو اگر عمر بچے کی پتہ ہو یہ چیزیں بتائیں تاکہ آگے اس پہ قدم اٹھا سکیں کہ اویئرنیس کس کو دینی ہے. اچھا میم، ریگارڈنگ دیٹ منسٹری آف ہیومن رائٹس اس میں کیا رول اپنا پلے کر رہی ہے؟ ان کا بھی یہی ہے کام کہ جی اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیں، اس کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. مگر آپ کے پاس اب NCRC ہے جو بچوں کے لیے ہے خاص، تو ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ جی دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کون سے قدم اٹھانے چاہیے، کون سے پالیسیز بنانی چاہیے، کون سے لاز میں چینج آنا چاہیے. وہ ان کا کام ہے. نیشنل کیا ہے، چائلڈ پروٹیکشن نہیں نیشنل چھوڑ دیں یہ کام سی NCRC. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ چائلڈ میرج کی نیشنل کمیشن فار رائٹس آف دا چلڈرن. جی. اچھا میم یہ بتائیے گا جو چائلڈ میرجز ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کس ٹائپ کا جو ہے وہ رول پلے کرنا چاہیے، یا وہ پہلے کیسے کر رہی تھی اور اب ان کو کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ چائلڈ میرجز ایک کلچرل چیز ہے. کلچرل چیز میں آپ صرف بار بار میں کہتی ہوں نا، جب آپ کہتے ہیں نا کوئی چینج لانے کے لیے آپ اشتہار کا سوچیں. آپ کو کوئی چاہتا ہے نا کہ آپ فلاں صابن استعمال کریں تو کم از کم 1000 دفعہ دن میں آپ کو وہ میسج ملے گا، ٹھیک ہے نا. پھر آپ سوچتے ہیں اگلی دفعہ کہ وہ میں شاید یہی استعمال کروں. ہمیں اسی طرح بار بار کمیونٹیز میں جہاں جہاں یہ زیادہ ہوتا ہے کہنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ نے تو لا بنا لی، لا آ گیا ہے، مگر لوگ کلچرلی نہیں چینج ہوتے. میں نے اپنی بچی کو تحفظ دینا، میں تو 11 سال میں اس کو شادی کر دوں گی، کیونکہ مجھے نہیں پتا اور کیا طریقہ ہے تحفظ دینے کا ایکسیپٹ کہ وہ اپنے گھر چلی جائے. سمجھ گئے نا. تو یہ کلچرل ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے ساری عمر یہ ٹراما رہتا ہے، اس لیے تو کاؤنسلنگ کا بہت کہتے ہیں کہ جی کاؤنسلنگ کریں تاکہ آپ اس ٹراما میں سے نکلیں. کیونکہ یہ ٹراما جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک لڑکی کے لیے تو بہت، سب کے لیے برے. لڑکے بھی کبھی نہیں بھولتے، لڑکیاں بھی بھولتی نہیں ہیں، بہت مشکل سے. تو کاؤنسلنگ کی حالت تو نہیں ہے ہماری کچھ بھی. اب میں بہت خوش ہوں ویسے گورنمنٹ کا اگر ہم رول دیکھیں، انہوں نے 1166 پہ کاؤنسلنگ کے فری کاؤنسلنگ کی سہولت کر دی ہے. اور بلکہ ہم جو کاؤنسلنگ دے رہے ہیں، میں تو اب ریفر کیسز وہاں کر رہی ہوں کہ آپ فون کریں اور ہم آپ کو تھراپسٹ بھی دے دیں گے، اگر سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے وہ بھی دے دیں گے، اور آپ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں. تو یہ بہت ایک بڑی بات ہے. اب یہ بہت سامنے آنی چاہیے بات، اور بہت اس کو اٹھانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ٹراما ہو کسی قسم کا جس سے آپ کو ذہنی طور پہ بوجھ رہتا ہے، بات کریں. وہ پھر سوسائڈ کی طرف پھر وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، بالکل سوسائڈ کر سکتے ہیں، ویسے ہی دماغی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کام نہیں کر سکتے. یہ بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. تھینک یو. اور دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات اس میں ہے اگر لڑکی کے ساتھ ہو کہ فیملی کیسے سپورٹ کرے. آپ کو کاؤنسلنگ تو چاہیے جب آپ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. اگر فیملی سپورٹ کری، اگر فیملی کہہ رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کو فیملی کے ساتھ آپ کی کانفیڈنس ہوتی ہے، آپ شیئر فیملی میں کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، اور وہ آپ سے بات کریں، تو وہ سب سے بہتر بات ہے. میم وہ اپنے رسپیکٹ کے طور پہ بھی دیکھتی ہیں نا کہ میں تو فیملی تو کہتی ہے نا آپ کا اب کچھ نہیں رہا ہے، تو تبھی تو یہ فیلنگ ہوتی ہے. فیملی کیوں نہیں کہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ کیوں ہے آپ ایک وکٹم ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ مرد کو چھری لگی ہے تو یہ مرد اب خراب ہو گیا؟ کوئی نہیں کہتا نا. کیوں؟ تو عورت کے ہی لیے یہ رہ گئی ہے بات، یہ بھی غلط ہے نا. سو یہ بھی ایک سوچ بدلنی ہے کہ آپ وکٹم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی خراب ہیں، اب وہ خراب ہو گئی ہیں بیکاز آف ابیوز. یہ تو بالکل ہی نامناسب بات. سب سے پہلے میں ساحل کا تعارف کرا دوں. ساحل جو ہے نا 1996 سے اگینسٹ چائلڈ سیکشل ابیوز پہ کام کر رہی ہے پورے پاکستان میں. یہ واحد ایک آرگنائزیشن ہے. ہمارا یہ کرول نمبر کا ڈیٹا ہوتا ہے جو یہ میڈیا رپورٹ کے مطابق
میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈیلی 80 نیوز پیپر اس میں مانیٹر ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہم مانیٹر کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں اغوا کے، چائلڈ میرج کے، چائلڈ سیکشول ابیوز کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ اس میں رپورٹ ہوتے ہیں. یہ ہر سال یہ جو ہمارا یہ کرول نمبر یہ اس وقت 2022 کا ہے. ہر سال جتنا بھی یہ ڈاٹا ہوتا ہے اسی میں کلیکشن ہوتی ہے. کلیکشن ہونے کے بعد پھر ہم یہ اس کی باقاعدہ یعنی کہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں جتنے بھی کیسز آتے ہیں ان کیسز کے حوالے سے ہم فالو اپ کرتے ہیں. خاص کر چائلڈ سیکشول ابیوز کو ہم فری لیگل ایڈ وکٹم فیملی کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے جتنے بھی اس وقت پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں اس میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ ڈے بائی ڈے کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہوئی. اگر پچھلے سال اگر دیکھیں تو پچھلے سال 3800 کیسز تھے اور اس وقت 2022 میں 4000 سے پلس یعنی کہ یہ کیسز میں گئے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بچوں کی حفاظت کے حوالے سے پاکستان میں جو ہے وہ کون کون سے لاز انٹروڈیوس کروا چکے ہیں اور کیا کیا چیزیں سے ریگارڈنگ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے؟ پاکستان میں قوانین بچوں کے حوالے سے دو طرح کے ہیں. ایک ہے انٹرنیشنل لا، ایک ہے پاکستانی لا. اب انٹرنیشنل لا جو ہیں وہ ہے UNCRC، یونائٹڈ نیشن چائلڈ رائٹس کنونشن. اس میں آرٹیکل 34 ویسے تو وہ کمپلیٹ بچوں کے ریلیٹڈ ہے، مگر اس میں جس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں آرٹیکل 34 یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جتنے بھی چائلڈ ایکسپلائٹیشن، چائلڈ سیکشل ابیوز کے حوالے سے ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ بچوں کو پروٹیکشن دے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زینب کے بعد جو ابھی جو لا میں امپلیمنٹ ہوا تھا وہ سیکشن میں اضافہ ہوا تھا. دیکھیں پہلے جو قوانین تھے وہ صرف 377 376 یعنی 377 376 کا ریپ اینڈ ان نیچرل اوفینس کا ہوتا تھا. یہ چائلڈ سیکشل ابیوز کا اسپیسیفک کوئی لا نہیں تھا. 2016 کے بعد کرمنل لا امینڈمنٹ آئی اور اس میں چائلڈ سیکشل ابیوز، چائلڈ پورنوگرافی، ایکسپوجر ٹو سیڈکشن اور چائلڈ کرولٹی اس کا باقاعدہ ایک اسپیسیفک ان سیکشن کا اضافہ ہوا گیا اور اس میں جو سخت سے سخت سزائیں انٹروڈیوس کروائی گئیں. اچھا سر، یہ جو زینب کا انسیڈنٹ ہوا تھا یہ میڈیا کے تھرو پورے ورلڈ میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آواز اٹھائی گئی تھی. پاکستان میں یہ بیسیکلی ہوا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ اراؤنڈ دی ورلڈ ہائی لائٹ ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں زینب کے بعد جو ہے وہ کچھ ان چیزوں میں امپلیمنٹیشن ہوئی ہے جو نئے رولز انٹروڈیوس ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ کرول نمبر کے مطابق ڈیلی اگر اس حوالے سے دیکھا جائے 10 سے 12 بچوں کے ساتھ سیکشل ابیوز کے واقعات ہو رہے ہیں ڈیلی. یہ وہ واقعات ہیں جو میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیں، جو اخبارات کے تھرو آتے ہیں، جو ٹی وی چینل کے تھرو آتے ہیں. یہ وہ رپورٹڈ کیسز ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا جو کویسچن ہے، دیکھیں ہر گھر میں ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں، پاکستانی سوسائٹی میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے رہے. یہ تو مہربانی ہے ٹی وی چینل کی، میڈیا کے توسط سے اگر ایک چیز ہائپ کریٹ کی جاتی ہے تو ہمارے پاکستانی قوم اس کے پیچھے چلی جاتی ہے، مگر ایسے واقعات تو بے شمار ہو رہے ہیں. جہاں تک امپلیمنٹیشن کا ہے لا تو ہمارے پاس بے شمار ہیں. زینب کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ایسی یعنی کہ سخت سزائیں جو دی گئی ہیں، یہ اس میں سخت سزائیں جو ہمارے لا میں جو مقرر کی ہیں، مگر امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے پولیس ہے، اس کے بعد ہمارے جوڈیشری ہے، اس کے بعد ہمارے بار اینڈ بینچ ہے. اگر یہ 3 شعبے جو میں نے بتائے ہیں پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کریں اور پراپر ان پر عمل درآمد کریں تو کوئی بھی ملزم بچ نہ سکے. اچھا سر، یہ زینب کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا یہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیکریز ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ میڈیا کے تھرو پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں اس انسیڈنٹ جو یہ ہوا ہے اس میں ان کیسز میں جو ہے وہ ڈیکریز ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نور مقدم کا کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نور مقدم تو چلے ایک کیس ہائی لائٹ ہو گیا، مگر اس میں یہ دیکھیں کہ اس کو سزا بھی ہو گئی. مگر یہ تو وہ کیسز ہیں جو میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے. جو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا، جو اس قسم کے ہزاروں کیسز جو آتے ہیں ان کا تو وہ آئس برگ میں چلے جاتے ہیں، یا وہ ان کے ساتھ اس طرح کے یعنی کہ سلوک کرتی ہے پولیس کرتی ہے، یا ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا ویک ہے کہ وہ ملزمان
وہ وکٹم فیملی مجبوراً کمپرومائز کر جاتے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں جتنے بھی اس قسم کے کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ چل رہے ہیں, ان کے کمپرومائز کی ریشو زیادہ ہے. اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ بیسک ریزن یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل پریشر, سوشل پریشر, برادری کی طرف سے پریشر اور خاص کر فنانشل پریشر, ان پریشر میں آ کے مجبوراً وکٹم فیملی کمپرومائز کر جاتے ہیں. اچھا, ان سارے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس واقعات میں پولیس اور عدلیہ کا کیا رول ہے؟ جتنا بھی اگر پہلے کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے سب سے پہلے پولیس رسپانسبل ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے 24 گھنٹے کے اندر اندر بچہ یا بچی کا چائلڈ سیکشل کیسز میں میڈیکل کروانا چاہیے. مگر پولیس کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے پھر یہ کیس ڈیلے میں چلے جاتے ہیں. جیسے 173 کا چلان ہے, 14 دن کے اندر اندر پولیس کو کورٹ میں سبمٹ کرانا چاہیے. مگر یہاں پر حالات یہ ہیں کہ یہ 6 مہینے 8 مہینے چلان سبمٹ نہیں ہوتے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ کیسز جو ہے نا وہ ڈیلے کا شکار ہو جاتے ہیں, اور جیسے ڈیلے کا شکار ہو جاتے ہیں وکٹم فیملی مجبوراً یعنی کہ یا تو کیسز یعنی کہ ترک کر دیتی ہیں, آنا چھوڑ جاتے ہیں, یا پھر کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں. اچھا سر, یہ زینب بل جو ہے یہ 2020 میں جو ہے وہ پاس ہوا ہے, اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ زیادتی کے قوانین میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ زینب کا جو ابھی جو ایک قوانین آیا ہے یہ پاس ہوا ہے 2016 کے بعد پراپر طریقے سے, اور یہ خاص کر بچوں کے حوالے سے یہ بھائی میرے یہ صرف سیدھا صرف پولیس کو فکس کرنے کے مترادف ہے. جو بھی بچے کوئی اغوا کے واردات میں یہ چلے جاتے ہیں یا بچے اغوا ہو جاتے ہیں, صرف پولیس کی سختی ہے کہ پولیس نے ہر حالت میں کوگنیزنس لینی ہے. حالانکہ یہ پاکستان پینل کوڈ میں یہ سارے قوانین دیے گئے ہیں, یہ صرف پولیس کے لیے یعنی کہ یہ سخت کر دیا گیا. اگر کوئی پولیس اگر اس کیس پر اگر امپلیمنٹ نہیں کرتی یا بچوں کے واقعات میں اغوا کے واقعات میں اگر یعنی کہ پراپر طریقے سے ٹائم پہ FIR نہیں کرتی تو انہوں نے اس کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں. جی بیسیکلی اگر ہم میڈیا کا دیکھیں نا تو میڈیا کو جو چاہیے کہ وہ عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کرے, لیکن پاکستان میں جو آج کل سینیریو چل رہا ہے کہ ہر میڈیا جو ہے وہ ہمارے سیاست دانوں کو کوریج دے رہا ہے, اور ماحول بھی ہمارے پاکستان میں کچھ ایسا ہی بنا ہوا ہے کہ آئے دن جو مسائل ہیں وہ جو ہمارے پولیٹکس کے ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. جبکہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو بہت سے اور بھی ایشو ہیں, جیسے ہم نے جو ریپ کیسز ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی ہمارے جو عوام ہیں ان کو اور بھی کافی مسائل ہیں, جو رازنی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں جو عوام کو درپیش آ رہے ہیں, لیکن ان چیزوں کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا. اور اب تو یہ ہے کہ ابھی جو 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر ہم دیکھیں تو زیادہ چیزیں اس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے, لیکن ایک عام انسان کا بھی ایک جو بیسک رائٹ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو بھی وائلیٹ کرتے ہو تو آپ اس کی بھی آئین شکنی کر رہے ہو. اگر ہم اپنے آئین, ہم کہتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور وہ آئین کے مطابق چل رہا ہے, تو اگر ہم آئین کو بھی اچھی طریقے سے پڑھ لیں تو آئین کے آرٹیکل 38 میں ہے کہ جو عام شہری ہیں ان کو بنیادی سہولیات دی جائیں, اور آرٹیکل 6 میں ہے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ اس کو نہیں دیتی تو وہ اس کی مطلب آئین کی وائلیشن کر رہی ہے. تو یہ جو اتنے ہی جرم کے جو مرتکب ہیں وہ خود ایک حکومت بھی ہو رہی ہے. تو اسی طرح ایک میڈیا کو بھی چاہیے کہ میڈیا جو ایک پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کی آواز بنتا ہے, تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو کوریج دے رہے ہیں اسی طرح ایک عام لوگوں کو بھی کوریج دے, تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی سب کے سامنے آئیں. جب تک مجرموں کو قرار واقع سزا نہیں دی جائے گی تو ایسے واقعات بڑھتے رہیں گے اور دن پہ دن ان میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں یا یہ صرف باتوں کی حد تک رہ گئی ہے. اب یہ سوالیہ نشان ہے اور آپ پر چھوڑے جا رہا ہوں. مجھے دیجیے اجازت. کیمرہ مین امین راجپوت کے ساتھ میں ہوں رانا عمیر, A1 TV اسلام آباد.